آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح زینت دی ہے، اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اور امانتیں بھی دی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو زینت دی ہے۔ انا زینا ما علی الارض انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ دنیا کو زینت دی ہے، اور زینت کی مصلحت یہ بتائی ہے کہ زینت دے کر ہم امتحان لیں گے بندوں کا، کہ کون اپنی عملی کارگزاری اچھی بناتا ہے اور کون زینت کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون زینت کے پیچھے جاتا ہے اور کون اپنے عمل کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے۔ یہ کہا وہ حدیث میں ہے کہ شیطان کو اللہ نے مزین بنایا ہے، کھلے کا ابلیس مزیناً، تو وہ دنیا کی تمام برائیوں کو زینت دیتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس یہ فن ہے، کتنی بری چیز ہو لیکن اس کے پاس یہ فن ہے کہ وہ اس کو زینت دے کر کے آدم کے بیٹے کو اس میں پھنسائے گا۔ یہ ملکہ اس کو دیا گیا ہے، کھلے کا ابلیس مزیناً۔ تو ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ کتابوں میں بھی ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو آخرت بنانا چاہے وہ زینت کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو آخرت بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ ہاں، حضرات کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ہاں، اسلام میں دو ہی چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی چیز ہے، ایک علم بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، علم و ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ ایمان دیتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اور پھر تعلق کے کیا حقوق ہیں اس کو سمجھانے کے لیے علم اتارا ہے کہ اللہ کے تعلق کے کیا حقوق ہیں۔ ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے تعلق آتے ہیں تو ان کے حقوق ہیں، دوسری چیزوں کے تعلق آتے ہیں تو ان کے حقوق ہیں۔ دنیا دارالحقوق قرار دی گئی ہے، یہ دارالحقوق ہے۔ یہاں حقوق کی تعلیم دی جائے گی، یہاں حقوق کی رعایت کی جائے گی، اور حقوق برتنے کے طریقے دیے جائیں گے کہ حقوق برتنے کے کیا طریقے ہیں۔ حقوق برتنے کے کیا طریقے ہیں؟ تو حقوق برتنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک انصاف، ایک احسان، ایک ایثار۔ اس سے حقوق ادا ہوں گے۔ میری بات سمجھ، یہ باتیں ہم تو اگر آتی نہیں ہے تو تبلیغ کی برکت ہے۔ کوئی فخر نہیں ہے، اللہ نے اس کام کی وجہ سے بہت چیزیں کھولی ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا دماغ ایسا ہو گیا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے لیے 3 چیزیں پیدا کی ہے۔ ایک انصاف، پھر اس کے اوپر احسان، اور اس کے اوپر ایثار۔
یہ تین چیزوں سے حقوق ادا ہوں گے. امرت لأعدل بینکم، پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ کا نبی ہے کہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں، کیونکہ انصاف کے بغیر حق کیسا ادا ہوگا. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو. ایک مرتبہ کوئی چیز آپ نے تقسیم کی تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو آپ بہت بیدار ہوئے، بہت ناراض ہوئے. فرمایا عادل الا معدل، میں انصاف نہ کر سکا دنیا میں تو دنیا میں انصاف کرے گا کون؟ حکم ہے کہ مجھے میں انصاف دنیا میں قائم کروں. امرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم. تو حقوق کی ادائیگی کے لیے انصاف قائم کرنا بندوں میں اپنی ذات میں بھی انصاف ہوں گے تو حقوق ادا ہوں گے. اور اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کے معاملے میں حقوق کے معاملے میں اعتدال پر رہو، اعتدال پر رہو تاکہ آخر تک معاملہ چلتا رہے. اعتدال میں آخر تک معاملہ جاتا ہے. اگر اعتدال نہیں ہوا، اس میں گولو ہوا، اس میں تقسیم ہوئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے معاملے میں اعتدال سے رہو. جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو. بما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنا کام کرنا ضروری ہے. ہاں طاقت ہے اتنا کام کرو، انصاف کی بات ہے. میں نے کہا ایک کہ دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے اللہ نے انصاف کو پیدا کیا ہے. پھر انصاف سے اوپر احسان کو پیدا کیا ہے، احسان کے اوپر ایثار کو پیدا کیا ہے تاکہ بندوں میں یہ چیز حقوق ان کے سلامت رہے. دوسرے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل معاذ تدری ماذا حق اللہ، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اگر کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دیا ہے اس میں یہ ایک ہی تعلیم ہے، حقوق کی تعلیم ہے. ہاں کہ حقوق کو سنبھالو کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. جی ہاں، یہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی. جی ہاں، انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے. حیوانوں کے آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. انسانوں کے انسان بغیر تعلق کے ہوتا ہی نہیں ہو. اور حیوانوں میں کوئی تعلقات نہیں ہوتے. اس لیے ان میں حیوانوں میں آپس کے تعلقات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. کچھ کس نے مارا، کس نے مار کھایا، کچھ نہیں. جو مارے وہ مارے، مار کھائے مار کھائے. جانور ہے. آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے. آپ کے ہاں حقوق ہیں اور سب سے پہلا حق وہ اللہ کا ہے کیونکہ اللہ اول ہے. اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہ ہمان الاول فلیس قبلک شیء. اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ولم یکن شیء. پہلا حق اللہ تعالیٰ کا وہ عبادت کا حق ہے.
اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، آسمانوں میں، زمینوں میں، سب جگہ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ یہاں بھی معبود، وہاں بھی معبود، سب جگہ وہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ تو عبادت کی صحت کے لیے علم کی ضرورت تھی، اس لیے نبی جس طرح عبادت کی دعوت لے کر آتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کی دعوت ہوتی عبادت کی، ایسے ہی نبی کے ساتھ کہ اس کا علم بھی ہوتا ہے۔ عبادت ہے تو عبادت کا علم ہے، تاکہ عبادت کے علم کے ساتھ ہو۔ ہر کام کا علم ہوتا ہے، جس کام کا علم ہوگا وہ کام نہیں ہوگا، جس کام کا علم نہیں ہوگا وہ بے صبری سے خراب ہو جائے گا۔ فائدے کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ تمام نبیوں سے زیادہ اللہ وجل عتم دیا گیا۔ اور ایک دوسری امتیازی صفت اس علم کی یہ ہے کہ جو علم نبیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اللہ خود اس علم کا محافظ ہے، اس علم کی اللہ حفاظت کرے گا، تاکہ جس زمانے میں جس جگہ بھی اس کے طلبگار پیدا ہوں ان کو وہ علم مل جائے گا۔ حفاظت اللہ کی ہے، اس لیے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں اس کی طلب ہی نہ ہو، وہ اپنی جہالت پر زندگی گزارے، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ جس زمانے میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو یہ علم دے گا۔ کیوں؟ یہ منسوخ بھی نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ ہے۔ جی ہاں، یہ محفوظ علم ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے یہ علم، اور اس علم کی انسانیت کو ایسی ہی ضرورت ہے جیسے زمین کی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر زمین کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، حیوانات ہو، انسان ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز، پانی پر ان کا وجود موقوف ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات دی۔ تو جس طرح پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس طرح انسانوں کی زندگی کو صحیح روپ پر چلانے کے لیے علم کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ جب ان میں علم ہوگا تو ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہوگا۔ انسانی زندگی کے دنیا میں 4 شعبے ہیں۔ کتنے؟ 4 شعبے انسانی زندگی کے دنیا میں۔ ایک اقتدار و حکومت کا شعبہ، ایک زراعت اور زمینداری کا شعبہ، ایک تجارت کا شعبہ، ایک مزدوری کا شعبہ۔ ان 4 شعبوں پر دنیا کی معیشت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ نئے نئے مولوی مطالعہ نہیں کرتے، ہاں وہ کھلونا دیکھتے رہتے ہیں۔ دنیا کی معیشت یعنی دنیا کے روزگار کے یہ 4 شعبے ہیں، حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، اور یہ 4 شعبے ہیں۔ اس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں، گزارے کے شعبے، کیونکہ دنیا گزارے کی جگہ ہے، یہ گزارے کی جگہ ہے۔ متاع وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، یہ متاع ہے، اے ما یتمتع به انسان ثم یترکه،
یہ متا کا مطلب ہے جب میں بیٹھا ہوں کرسی پر، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دوں گا، جلدی کیا کروں گا؟ متا اسی کو کہتے ہیں کہ اسے کام چلایا پھر چھوڑ دیا. ساری دنیا کے اسباب متا، لیکن متا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں ختم نہیں ہوگی، ذمہ داری پھر بھی آئے گی. جی ہاں، اس لیے 4 شعبے ہیں دنیا کے. جی ہاں، ہے وہ متا، لیکن دنیا کے 4 شعبے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاروں شعبوں کے لیے اپنا علم اتارا تاکہ یہ شعبے دنیا میں صحیح چلے. تو پہلے زمانے میں نبیوں کا آنا عام طور پر ان شعبے والوں کی طرح ہوتا تھا. جیسے مال اور ملک، قارون اور فرعون، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے. قوم سبا کے لیے 13 انبیاء آئے جو زمینداری کرتے تھے. قوم سبا زمینداری تھی ان کے پاس انبیاء آئے. شعیب علیہ السلام تاجروں کے پاس آئے. صنعت والوں کے پاس صالح علیہ السلام آئے، کارخانے والوں کے پاس. تو الگ الگ شعبوں کے لیے الگ الگ نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ اس شعبے کو ان کو صحیح رہبری ہو جائے، اس شعبے میں وہ خراب نہ ہو. تو یہ کام ہو گیا اور شعبے کی تعلیم کے لیے نبی آ گیا. آخر میں اس کی ضرورت تھی کہ تمام شعبوں کے لیے نبی آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کے لیے بھیجا گیا ہے. حکیموں کا، تاجروں کا، زمینداروں کا، مزدوروں کا، سب کے لیے ایک نبی، ایک کتاب، ایک شریعت. اس لیے آپ کو ان تمام شعبوں کے چلانے کا آپ کو علم دیا گیا ہے اصولی طور پر. تو اصول دیے گئے آپ کو. تو اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے. جو علم آیا اس کی دعوت چلائی، جو علم آیا اس کی دعوت چلائی. وہ علم سب کے لیے آ رہا ہے، وہ سب کے لیے آ رہا ہے. اس لیے جو علم آیا اس کی دعوت چلائی، استعمال کا طریقہ بتایا. مثلا عبادت کا علم آیا تو عبادت کی دعوت دی، پھر عبادت کا طریقہ بتایا. عبادتیں چلتے ہوتی ہے تو اللہ حضر کے آپ کے پاس آپ علم آیا، اس کی دعوت دی آپ نے. اور دعوت کا مطلب اشاعت نہیں ہے. دعوت کا مطلب صرف اس کی اشاعت نہیں ہے جیسے آج کل ہے کہ جن کو پھیلا دیا، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا، کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. اس کو اشاعت کہتے ہیں. کوئی چیز بکھیر دی، ایسا نہیں ہوا کہ بکھیر دی ہو، بلکہ اپنی دعوت کے ذریعے سے وہ چیزیں لوگوں کو ہضم کرائی. کوئی ان کو ہضم ہو گئی، ان کے دلوں میں اتر گئی. اس لیے آپ دائی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں. معلم بھی ہے، خالی دائی نہیں ہے بلکہ آپ معلم بھی. تو اس کے عملی حدود بھی بتائے ہیں، تو اس کے عملی حدود یہ ہے اس علم کے. اور اس کے لیے ایک مجمع تیار کیا آپ نے، آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. بالکل ان پر اعتماد کیا آپ نے. یہ میرے صحابہ ہے، یہ ستاروں کی طرح سے ہے. ستاروں میں نورانیت بھی ہے اور حرکت بھی ہے، دونوں باتیں. نورانیت بھی ہے، حرکت بھی ہے. رہبری کے لیے نورانیت کی ضرورت ہے اور ارشاد کے لیے حرکت کی ضرورت ہے. ہاں، حرکت نہ ہو تو اس چیز کی اشاعت نہیں ہوگی. ہوگی ایک پھیریاں بھی لے کر پھرتا ہے، اپنا حرکت کرتا ہے، یہ تو کون پوچھا اس کو.
پوچھے گا کوئی تیری ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ حرکت کرتا ہے، احساس کے لیے حرکت ضروری ہے، تو اس کی توسیع ہوگی. یہ سب باتیں ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو اس طرح کیا ہے. ایک تو اپنے علم کو اپنے اوپر منطبق کیا، کیونکہ علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ صاحب علم اپنے علم کا تابع ہو. صاحب علم اپنے علم کا تابع ہو. ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اپنے علم کا تابع ہو اس کو عادل کہتے ہیں، اور جو اپنے علم کا تابع نہ ہو اس کو فاسق کہتے ہیں. یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. آپ یہاں یہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے. جی ہاں، بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا، جاہل نہیں کہا کہ تم کو جانتے نہیں ہو. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء ہیں. لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امۃ مقتصدہ، تھوڑے ہی اچھے ہیں تو کثیر منہم ساء ما یعملون. ان کی اکثریت کو فاسق بتایا. علم کے ہوتے ہوئے ان کے اندر فسق ہے. اس کے کیوں ہے کہ وہ اپنا علم کے تابع نہیں. اگر اپنے علم کے تابع ہوتے تو یہ عادل ہوتے. جیسے صحابہ کلہم اردو پڑھتا نہیں کتابوں میں، صحابہ سارے کے سارے یہ عادل ہیں، وہ اپنے علم کے تابع ہیں. تو اس علم کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر علم والا اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. چاہے نبی ہو تو نبی، اس سے کوئی مستثنا نہیں. نبی اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. فاستقم کما امرت، جو امر آپ کرایا ہے، جو علم آپ کرایا ہے، آپ اس کے پابند ہو جائیے. اور کون پابند ہوں گے کہ ومن تاب معک اے ومن آمن معک، جو آپ پر ایمان لاؤے وہ بھی اس علم کی پابندی کرے. یہ پہلا سبق ہے کہ ہر عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، تو وہ عادل ہوگا، نہیں تو فاسق ہوگا. جی ہاں، کہ اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کریں. اس پابندی کا نام ہے شریعت میں استقامت کہی جاتی ہے. استقامت سے رہو، استقامت سے رہو. جی ہاں، استقامت کا حکم آتا ہے نبیوں پر بھی اور امت پر بھی کہ استقامت رکھو. استقامت کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں انسانی زندگی پر مختلف قسم، اجتماعی، انفرادی، ہر قسم کے حالات آتے ہیں. جیسے رات اور دن بدلتے رہتے ہیں انسانوں پر، اور موسم بدلتے رہتے ہیں، ایسے ان پر حالات بھی آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. نہ اجتماعی، انفرادی، ہر قسم کے حالات آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حالات میں کیسا چلے. حالات میں حالات کو دیکھ کر چلے یا حالات سے ہٹ کر کے دین کو دیکھ کر چلے. تو حکم یہ ہے کہ حالات میں حالات کو دیکھ کر نہیں چلا جائے گا، بلکہ حالات میں دین کو پوچھا جائے گا کہ اس حال میں دین کیا کہتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے کسی حال میں بھی دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی حالت آئے دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دین پوچھا جائے. دین میں یہ بات ہے کہ دین میں طریقے بہت ہیں، حکم ایک ہی ہے اور طریقے بہت. جی ہاں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے کے طریقے بہت ہیں. جی ہاں، اسی طرح ہر حکم کی بات طریقے بہت رکھے ہیں.
طریقے بہت رکھنے کی یہی حکمت ہے کہ حالات الگ الگ ہیں ہر ایک کے، جو جس حال میں ہو اس حال کا طریقہ معلوم کریں کہ میں اس حال میں کیا کروں۔ ہاں، نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ طریقے بتاوے گا، حکم تو خدا دے گا، حکم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، میرے حکم اللہ للہ، حکم صرف اللہ کا۔ ہاں، طریقے یہ طریقے نبی کے، نبی کو طریقوں کا علم دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ جو جو حال آوے اس حال کے حساب سے ان کو دین پر چلنے کا طریقہ بتاوے۔ تو دین میں آسانی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس میں طریقے بہت ہیں، جیسے کسی بڑی جگہ پہ جانے کے دروازے بہت ہیں، یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ وہاں سے آؤ، تو آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی، ایک دروازہ ہو ایک سیڑھی ہو تو مشکل ہو جائے۔ ہاں، تو آنے جانے کے راستے کشادہ ہوتے ہیں تو پھر آنا جانا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح طریقے زیادہ، حکم ایک، کیونکہ اللہ ایک ہے، دوسرا حاکم نہیں ہے، وہ اپنا ایک حکم دے گا، لیکن لوگوں کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے طریقے بہت ہوں گے۔ ان طریقوں کو سنت کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے نبی میں کیا کروں، میں اس کے نماز میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کروں، آپ فلاں کے بیٹھ کے پڑھ لو، کہ بیٹھا نہیں جاتا کہ لیٹ کے پڑھ لو، حرکت نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ لو، تو طریقے بدلیں گے حالات بدلنے کی وجہ سے، سمجھ نہیں جو بات، اس لیے دین میں آسانی ہے، دین میں آسانی ہے کہ جو حال بدلے گا اس حال کا طریقہ ملے گا، جو حال بنے گا اس کا طریقہ ملے گا۔ تو آسانی طریقوں کی وجہ سے لوگ طریقے پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو تنگی وجہ سے میں کیا کروں، دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ جی ہاں، وہ تنگی اس معنی کر کے ہے کہ اس کے طریقے بہت ہیں۔ ہاں، اور آسانی کا حکم دیا ہے کہ آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرو، اس کے لیے مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، ایسا طریقہ بتاؤ کہ انہیں آسانی ہو جائے تاکہ وہ نبھاوے اس کو آسانی کی وجہ سے۔ تو طریقوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دین میں آسانی ہے، اس لیے ان طریقوں کا ساتھ، ان طریقوں کا یاد ہونا اور ان طریقوں کا پڑھنا، وہی علم ہمارا ہے، طریقوں کا علم ہے، ورنہ کتاب تو ایک ہی ہے سب کے لیے، لیکن ہر ایک کے حالات کی وجہ سے طریقے زیادہ بنائے گئے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، طریقوں سے آسانی ہوتی ہے دین دنیا کے کاموں میں بھی اور دین کے کاموں میں، تو ہم کو طریقے دیے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ نبی کا اتباع کرو، کہ نبی کے اتباع میں آپ کو طریقے ملیں گے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اتباع، اتباع سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، آخری حد اتباع ہے، نبی وحی کا اتباع کرے گا وہاں بات ختم ہو گئی، اور امت نبی کا اتباع کرے گی وہاں بات ختم ہو گئی، آگے ہے کچھ، نبی کو حکم ہے کہ آپ وحی کا اتباع کریں، اس طرح مایو حائلے، امت کو حکم ہے کہ نبی کا اتباع کرو، تو اتباع پر جا کے بات ختم ہو جاتی، آگے چیز نہیں ہے، وہی ہے، اتباع پر بات ختم، اس لیے ہمارا علم جو ہے وہ ایک تو نبی کے اتباع پر لے جانے کے لیے ہے کہ امت میں نبی کا اتباع ہے، اب اتباع کی صلاحیت ہر ایک میں ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اور اتارا ہے تاکہ اتباع آسان ہو جاوے، اس کو فضائل اور ترغیب کا علم کہتے ہیں، ایک علم اتارا اللہ نے، ایک تو شریعت کا علم اتارا ہے، ایک فضیلتوں کا علم اتارا ہے،
ہر نبی کی شریعت میں یہ ہوتا ہے، وہ فضیلتوں کا علم ہوتا جاتا ہے کہ تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ حال آئے گا. تو اس سے خوف اور شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف اور شوق، انعامات کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ برکتیں ہوگی، یہ فضیلتیں ہوگی، یہ ملے گا، نہیں تو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. اس کو علم ترغیب کہتے ہیں. اس پر مستقل علماء نے علم ترغیب کو جمع کیا ہے. منظری کی 5 جلدیں ہیں ترغیب کے علم میں، اور علماء کو معلوم ہے علم ترغیب، ترغیب اس کا نام ہی ہے، 5 جلدوں میں ہے وہ. اس میں ہر عمل کی فضیلت ہے، ہر عمل کی فضیلت، خالی عبادت کی نہیں، نماز روزہ حج زکات، ہر عمل کی فضیلت. ہاں لیکن کون دیکھے؟ دیکھنا ہی بند کر دیا تو کتابیں کتب خانوں میں چڑھ گئی. میں طالب علموں کو پڑھاتا نا نظام الدین نے، جب کسی کتاب کا حوالہ ہو، میں نے کہا دیکھو یہ مسئلہ مرحوم نور النظام میں لکھا ہے. وہ ہنسے جیسا مرحوم کتاب مرحوم ہو گئی. الماری میں تو لکھے تمہیں مسئلہ بھی معلوم نہیں اور نام بھی معلوم نہیں. جیسے میت چلی گئی خبر میں کوئی پتہ نہیں مرحوم، یہ کہنا کہ مرحوم تعلیم الاسلام میں یہ مسئلہ لکھوائے. کیونکہ جب علم والے اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو وہ مرحوم ہو جائیں گے سب. اس لیے زندگی تنگ ہو گئی کیونکہ طریقے نہیں معلوم ہے، اور کام دن میں آیا اللہ کی طرف سے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے. سب لوگ تنگ آ گئے کہ بہت مشکل ہے، اسلام مشکل ہے، دین حالت دین مشکل نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ نہیں معلوم ہے. طریقے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. ہاں ہر کام طریقے سے آسان ہوتا ہے. اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی ہے، بغیر سیڑھی کے چڑھے تو بس بندر ہے، بغیر سیڑھی کے بندر چڑھتا ہے، آدمی نہیں چڑھ سکتا. ان کے لیے سیڑھی سلم قرآن کریم میں سلم. تو ہر کام کے طریقے میں کہنے کا مطلب ہر کام کے ہم کو طریقے دیے گئے ہیں. اس لیے نبی کی دعوت ہے کہ وہ میرے طریقوں پر چلو، میرے طریقوں کا علم حاصل کرو. تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے حکموں کا ہے اور نبی کے طریقوں کا ہے، وہی اصل ہے. کوشش زندگی بنے گی، اور یہ حکموں کا اور طریقوں کے علم زندگی کے چاروں شعبوں کے لیے ہے، حکیموں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، زمینداروں کے لیے، چاروں کے لیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ چاروں شعبوں کے فضائل ہیں، چاروں شعبوں کے مسائل ہیں. ہماری شریعت میں تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، حکومت کے فضائل، حکومت کے مسائل، زمینداری کے فضائل، زمینداری کے مسائل، مزدوری کے فضائل، مزدوری کے مسائل. ایسا علم حضور کو دیا گیا کہ اس کے فضائل بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کے طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے. مسائل میں طریقے ہوتے ہیں، فضائل میں اس کی فضیلت اور برکتیں ہوتی ہے. تو ان تمام طریقوں کے لیے علم دیا گیا ہے، اور علم کے ساتھ پھر آپ کو اس کا داعی بنایا ہے. داعی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نفع نقصان بتاوے اور رہبری کرے. یہ نفع ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور وہ پکی بات ہوتی ہے. خالی بچوں کے ڈرانے کی بات نہیں ہوتی، پکی بات ہوتی ہے. یہ کرو گے تو یہ نفع ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں.
شریعت کے مسائل کے ساتھ وعدہ وعید کا علم بھی دیا ہے تاکہ لوگ ڈر کر کے عمل کریں یا نفع کی یقین پر عمل کرے کہ اس میں اللہ یہ برکت دے گا. تو کبھی یقین سے عمل ہوتا ہے, کبھی خوف سے عمل ہوتا ہے. وعدہ وعید میں یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی تو یقین کی وجہ سے میں یہ کروں گا تو اللہ مجھے یہ دے گا, اور کبھی خوف کی وجہ سے نہیں کروں گا تو یہ سزا ہوگی. یہ بنیادیں ہیں, ان بنیادوں پر علم اور عمل کی دعوت دی ہے. کوئی دوسری لالچ نہیں بتائی خارجی کہ تم کو یہ ملے گا, مل کر نہیں, یہ ملے گا اور نہیں تو یہ ملے گا. اس طریقے سے اس علم کو امت کے ہر طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے. اس کی دعوت کے ذریعے سے اس کا نفع نقصان بتا کر کے یہ نقصان ہے, یہ نفع ہے, اور یہی طریقہ ہے کہ پہلے نفع نقصان بتاؤ پھر مقصد بتاؤ, تو جلدی سے طبیعتیں قبول کرتی ہے. ہمارا یہی طریقہ ہے کہ پہلے ان کے فضائل بتاؤ امت کو, نہ کرنے کے نقصان بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصان ہے اور نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے, جھوٹ کا یہ نقصان ہے, تو اس کو طبیعتیں لے گی. اس لیے دعوت میں یہ علم چلایا جاتا ہے اور یہ مقدم ہے. یہ علم شریعت کے علم کی صلاحیت ہوتی نہیں ایک دم, ہاں کہ حلال ہے کرو, یہ فرض نہیں کریں, پہلے صلاحیت پیدا کرانی پڑتی ہے. ہاں, جب صلاحیت پیدا ہوگی تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے گا. اس لیے ایک دم حلال حرام کے حکم نہیں آئے, بلکہ ان میں صلاحیتیں پیدا کیا ہے. ایمان کی مجلسوں میں, ایمان کی محفلوں میں, ایمان کی محنتوں میں ان کو چلایا گیا تو ان کا ایمان روشن ہوا, اور ایمان روشن ہوتا ہے تو خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے ایمان اور اطاعت کا. محنت کی وجہ سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے, خوف بھی پیدا ہوتا ہے. یہ شوق خوف پیدا کر کے پھر باقی احکامات دیے. یہی طریقہ آج بھی ہے. ایک محنت میں چلے گا تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہوگا, خوف بھی پیدا ہوگا. جہاں سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا, انہوں نے اپنی زندگیاں سدھاری, چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی, چھوٹی ہوئی زکاتیں دی, لوگوں کے حق دبائے تھے وہ دیے. ہاں, اسے کارگزاریاں آتی ہے. پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا, پہلے لوگوں کو ستا تھا اب لوگوں کی خدمت کرتا ہے. جی ہاں, تبدیلی آتی ہے زندگیوں کے اندر محنت کی وجہ سے, اور محنت فضائل کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے آج بھی وہی طریقہ ہے کہ محنت ہو, محنت کے ساتھ فضائل ہو, تو پھر جو محنت ہوگی وہ بات اندر ہضم ہوگی, اور پھر فضائل کے ذریعے سے اس کا شوق اور خوف پیدا ہوگا. اسی زندگیوں میں چیز ترقی آتی ہے کہ اگر وہ معاشیت میں ہے تو توبہ کرے گا, اور اطاعت میں ہے تو ترقی کرے گا. ہاں, معاشیت میں ہے تو توبہ کرے گا, اطاعت پیدا ہوتی ہے چلنے کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے. ہاں, اور اطاعت میں ہے تو اپنے اطاعت میں ترقی کرے گا, پوچھے گا اور کہ میں یہ کرتا ہوں اور آگے کیا ہے, علماء سے پوچھے گا. یہ بات نہیں ہوگی تو کوئی علماء سے نہیں پوچھیں گے, جمود ہوگا, جمود, جو چاہے وہیں, جو جتنا کرتا ہے اتنا کا, جیسے نماز پڑھتا ہے ویسے پڑھتا رہے. اس لیے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی, سمجھے نہیں, اور یہ حرکت اسی وجہ سے کہ ان میں بیداری آ گئی, اپنی ذمہ داریوں کی بیداری. جب یہ حرکت چھوٹ جاتی ہے تو جمود آتا ہے. حرکت کرے پھر دیکھے تو جمود ختم ہو کر کے اپنی ذمہ داریوں کا ان کے اندر ایک شعور آئے گا, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں, اور پھر اللہ بھی کچھ اندر ڈالتے ہیں. ہاں, کہ جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو دلوں میں تقویٰ ڈالا جاتا ہے. الذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. جب ہدایت کی محنت پر آدمی چلے گا تو ظاہری حالت بھی صحیح ہوگی. خداہم اوپر سے نیچے تک, وآتاهم تقواهم, اور اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو یاد ہوگا میں نے فلانے کا حق دبایا ہے, میں نے فلانے اتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں, اتنی زکاتیں باقی ہیں, اتنے روزے کھوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, پٹی کھلتی ہے اندر.
یہ تو پٹی نہیں کھلتی، ایسی غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے. جی ہاں، اور بوجھ لے کر جاتا ہے دنیا سے. یہ اچھا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ھدا وآتاہم تقواہم. جب ہدایت کے لیے حرکت کریں گے، محنت کریں گے تو اوپر سے بھی ہدایت دیں گے. شکل شولر لباس سب بدل جائے گا. اور اندر کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، میں نے فلانے کا دوایا ہے، میرے پاس فلانے کے اتنے باقی ہیں. جی ہاں، فلانے کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ چیزیں اندر چھپے گی. گناہ کی علامت ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں کہ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. اس میں ماہا کا فیصد کا گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. جب دل صحیح ہوتا ہے تو چبھن ہوتی ہے، اور دل صحیح نہیں ہوتا، اس میں نشہ ہوگا، پھر وہ چبھن نہیں ہوتی. گناہ ہضم ہو جاتا ہے. جتنے بھی گناہ کرے وہ ہضم ہوتے رہتے ہیں اندر. کیوں؟ یہ دل بگڑ گیا ہے. اس لیے اللہ کے راستے کی محنت میں پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ دلوں میں کچھ چیز ڈالتے ہیں. آدمی کا شعور زندہ ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں. ہاں، خود ہی وہ اپنے بارے میں کوئی کہتا نہیں اس کو، کیونکہ کوئی کیا جانے، کوئی کیا جانے. وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدا وآتاہم تقواہم. صحیح راستے بھی دیں گے اور اندر بھی کوئی چیز پیدا کریں گے. وہ جو سن ہو گیا تھا دل، اس میں تقوی. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی ملا ہے، ہم کو تقوی ملا ہے. اس لیے وہ ایک ایک چیز سے ڈرتے ہیں. یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہاں، جی ہاں، ایک ایک چیز کے بارے اپنے اوپر تنگی کر رکھی ہے، اپنے اوپر تنگی کر رکھی ہے. کیوں کے اندر ڈر ہے. اس لیے اپنے اوپر اس کو احتیاط اور تقویٰ کہتے ہیں. تو دعوت کی محنت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اگر یہ محنت میں آدمی صحیح چلے تو من جانب اللہ اس کو یہ چیز عطا ہوتی ہے. اندر ایک خوف، ایک احساس، ایک شعور اندر ابھرتا ہے. تو اس میں وہ اپنی کمی کا علاج کرتا ہے. میں نے فلانا کا دوایا ہے، اتنا مجھے کوئی ہے، اتنا روزے باقی ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے. یہ تو پٹی کھلتی ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے. پیدا ہوتی ہے ندامت پیدا ہوتی ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو ندامت و توبہ. تو ندامت ایک قسم کی توبہ ہے. توبہ میں پہلے ندامت ہی تو ہوتی ہے، پھر توبہ ہوتی ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں راستے پر لانے کے لیے. یہ دعوت کا ایک شعور ہے. جتنا بگڑا ہوا آدمی ہوگا اتنا یہ شعور تیز ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی دادا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو دوسروں سے آگے. ہاں، کیوں کہ وہ وہاں آگے تھا تو یہاں بھی آگے ہوگا. کسی سے ڈرتا نہیں تھا وہاں، تب یہاں پہ نہیں ڈرے گا. یہ تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے. جی ہاں. اس لیے دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ وہ لائن بدل دیتی ہے. لائن آدمی تو وہی رہے گا، لائن بدل جائے گی. جی ہاں. اس لیے دعوت دی جاتی ہے، نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے، اپنے معمول سے ہٹا کر اس کو چلایا جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے. پھر کوئی بات علم کی ہوگی تو وہ قبول کرے گا. دیکھو یہ جائز نہیں، اچھی بات ہے. ہاں، نہیں تو وہ اصل نہیں ہوگی بات، کیونکہ دل سن ہوا ہے. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم کو دعوت میں تقویٰ ملا ہے. وہی چیز اللہ دیتے ہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے. اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے ہر ایک کی اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق. پھر وہ اپنی زندگی احتیاط پر، تقوی پر، ترقی پر جاتا ہے. مال ہے تو مال کے حساب سے، مال نہیں ہے تو اس کے حساب سے. یہ ہے والذین اہتدوا زادہم ھدا وآتاہم تقواہم.
اس لیے میرے بھائیوں ایک تو اس کام میں حرکت ہے، اور یہ حرکت ایسے ہی ضروری ہے جیسے چکی کی حرکت. چکی میں حرکت نہ ہو تو دانا اپنی جگہ پر اور آٹا اپنی جگہ پر. جی ہاں، اور حرکت ہے تو یہ دانے سے آٹا بن جائیں گے حرکت کی وجہ سے. جی ہاں، تو ایسے یہاں پہ اللہ نے ایک حرکت دی ہے، اس حرکت کی وجہ سے کہ دین لوگوں کو ہضم ہوگا. ہاں، ہضم ہوگا، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی اور وہ اپنے دین میں ترقی کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اور ہر طبقے کو حرکت دی ہے. ہاں، ہر طبقے کو اپنے، کیونکہ صحابہ ہر قسم کے تھے. جی ہاں، اس میں فضیلت والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، اور آپ نے سب کو حرکت دی ہے. کیوں کہ حرکت میں ان کے کمال کی ترقی ہے، جمود میں ان کے کمال کی ترقی نہیں ہے. اگر علم ہے تو اس کے علم کی ترقی ہے حرکت کی وجہ سے. مال ہے تو مال میں ترقی ہے کہ مال صحیح جگہ سے خرچ ہوگا. ایسے ہر صلاحیت، کیونکہ نبیوں کے کام کی وجہ سے صلاحیتیں ٹھکانے پر لگتی ہے. یہ نبیوں کے کام کی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی صلاحیتیں زندگی اور عبادت پر آئے گی. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ منع ہے. تو دعوت کا ایک اثر یہ ہے کہ زندگیوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ حق پر آتی ہے. نہیں تو ماحول کے حساب سے زندگیاں گزر جاتی ہے. جیسا ماحول ویسا کریں گے. ان میں ماحول میں دفاع، اپنے اندر دفاع کی طاقت نہیں ہوتی. جب یہ کام چلے گا تو راستے نکلیں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب حرکت کرو گے تو اللہ دین کو زمین پر جگہ دے گا، ورنہ لوگوں نے دین کو زمین میں سے نکال دیا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے. تاجروں نے تجارتوں میں سے نکال دیا، مزدوروں نے مزدوری میں سے نکال دیا، حاکموں نے حکومت میں سے نکال دیا دین کو. سب نے جگہ کہاں رہی؟ ہاں، تو وہ جو حکم ہے کہ کہ ہم جو دین پسند ہم نے کیا ہے اس دین کو ہم جگہ لیں گے. تو جگہ کیسے ملے گی؟ ان کی وجہ سے ملے گی. یہ راستے پر آئیں گے تو یہ اپنا دین پوچھیں گے، تاجر تجارت کو پوچھے گا، زمیندار زمینداری کا دین پوچھے گا. دین کو جگہ ملے گی، ورنہ دین کی جگہ اڑ گئی ہے. ہاں، اس کی جگہ نہیں ہے. وہ غریب بھی ہے، غریب یعنی اردو کا غریب نہیں، عربی کا غریب. اردو کا غریب جو پیسے وہ نہیں. عربی کا غریب ہو جیسے کوئی وطن نہ ہو، غریب و دیار، غربت، بے وطنی. تو دین کی جگہ نہیں ہے. کیوں کہ شعبے جو میں نے گنا ہے انہوں نے نکال دیا ہے. کہاں رہے گا؟ اس لیے جب دعوت قائم ہوگی اور لوگوں کے سامنے ایمان آخر لگے گا تو ہر شعبے والا اپنا دین سوچے گا. غریب غریبی کا دین سوچے، مالدار مالداری کا دین سوچے، تو دین کو جگہ ملے گی. دلوں میں جگہ ملے گی، پھر زمین پر جگہ ملے گی. پہلے دلوں میں آتا ہوں تقوا ہوں جو ہے نا، تو پہلے دلوں میں جگہ ملے گی. تبلیغ کی محنت میں لوگوں کو نکالنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نکلیں گے تو سمجھیں گے. بغیر نکلے جیسے پانی کی گہرائی وہ سمجھے گا جو پانی میں اترے گا. اترے بغیر وہ اس کو پانی کی گہرائی کیسے معلوم ہوگی؟ معلوم ہوگی نہیں ہوگی. اترے اندر تو اس میں گہرائی ہے. ایسے ہی اس کام میں جو اترے گا وہ سمجھے گا اپنے دین کو. مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کی محنت کے ساتھ طلبا اور علماء اگر کام کریں گے تو ان کو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی. کیوں کہ یہ ہے اس کام کے لیے، جو کتابوں میں ہے اس کی عملی زندگی لانے کے لیے یہ کام ہے. کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی اس کام کے ساتھ. جیسے وہ دعوت دیتے تھے علماء کو، طلبا کو کہ وہ اس محنت کے ساتھ پڑھیں، اس محنت کو سمجھنے کی کوشش کریں.
پھر اپنے اپنی صلاحیت کے حساب سے وہ ترقی کریں گے. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ہے حدیثوں میں. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. سونا چاندی مٹی کے نیچے ہے تو نکلے. ایسی صلاحیتیں بہت ہے لوگوں میں لیکن وہ اپنے ماحول میں ہے جہاں ہے وہیں. اب ان کو باہر نکالو تو ان کی صلاحیت کام کرے گی. جی ہاں ایسا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہم کو دین دیا ہے, دوسرا حرکت دی ہے. کیا دیا ہے کہ اپنے دین کے لیے حرکت کرو. دین کے لیے حرکت کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے دین کو زمین پر جگہ ملے گی, نہیں تو اس کی جگہ لوگوں نے قبضہ کر دی. اس کی جگہ ہی نہیں. یہ غریب ہے, یہ وطن ہے. پتہ اسلام و غریبہ ویسا یہود و غریبہ, یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا غریب الوطن اور آئندہ بھی غریب الوطن ہو جائے گا. لوگ اسی طرف توجہ نہیں کریں گے, اسی کوئی جگہ نہیں ہے. حاکموں نے حکومت میں سے نکال دیا, تاجروں نے تجارت میں سے نکال دیا, غریبوں نے غریبی میں سے نکال دیا. ہاں غریب لوٹ پاٹ کرتے ہیں, حرام حالات کے پرواہ نہیں کرتے غریبی کی وجہ سے. جی ہاں صبر نہیں کرتے. ہمیں غریبی میں صبر ہے, مالداری میں شکر ہے. شریعت تو یہ ہے. تو کون صبر کرے, کون شکر کرے. اس لیے میرے دوستوں صحیح طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے ذریعے سے ہر شعبے کو دیا. اس لیے اس میں عملی طور پر چلنا ضروری ہے. اپنے میں مثال ہے, ابو بکر بنیں گے, عمر بنیں گے. جی ہاں ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی جائے گا اور کوئی جائے گی. جی ہاں ان میں یہ صلاحیت ہے. پھر اس طرح درجہ بدرجہ آپ نے اپنی صلاحیتیں لگائی. آج بھی وہی ہوگا کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر لگے گی اور وہ کام کریں گے دین کا. ہاں حرکت کی وجہ سے. اس حرکت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے بشرطیکہ وہ حرکت صحیح ہو. خالی حرکت نہیں, یہ کرتی کہ خالی حرکت سے پیٹ تو نہیں بھرے گا, بلکہ ادھر سے دانے ڈالیں گے, ادھر سے آٹا لیں گے. تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ صحیح ہے. علم و ذکر کے بغیر تبلیغ صحیح نہیں ہے. تیسرا نمبر ہے تبلیغ میں علم و ذکر. وہ اسی لیے کہ حرکت کے ساتھ علم لو, حرکت کے ساتھ عمل لو, حرکت کے ساتھ علم دو, حرکت کے ساتھ عمل دو. یہ ہے اصل ترتیب. جی ہاں لیکن کیا کرے, اب ایک ہی روح لگے نکلو. وہ نکلو صحیح ہے مگر ناقص ہے. غلط نہیں ہے, نکلنا تو صحیح ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ نکلنا جو اصل ترتیب تھی کہ علم و ذکر کے ساتھ نکلے. جیسے کہ ادھر سے دانا ادھر سے آٹا, لیکن ترقی ادھر سے دانا دے گی ادھر سے آٹا دے گی. تو تبلیغ میں اس کی ترقی علم و ذکر کے ذریعے سے تھی کہ امت میں علم پھیل جاوے, امت میں عمل پھیل جاوے. صحبتوں کی وجہ سے, ایک تو مدرسوں کی وجہ سے علم پھیلتا ہے, ایک صحبتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. آپ کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو دیکھیں گے, آپ کو پوچھیں گے, آپ سے یاد کریں گے. جی ہاں یہ صحبت والا. صحابہ کا علم صحبت والا تھا, وہ مدرسے نہیں تھے, درسگاہیں کتابیں کچھ نہیں. تو ان کا علم کہاں سے آیا؟ یہ صحبتوں سے آیا. جی ہاں ایک دوسرے کی صحبت میں رہے, ایک دوسرے کو سکھایا. حرکت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ بھیجے تو وہ کچھ سیکھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے, دعوت بھی دیتے تھے. اور جب افراد تھے تو افراد کو بھیجتے تھے. افراد تھے, وہ خود نہیں ہے تو افراد کو بھیجتے تھے. وہ افراد جا کے سمجھاتے تھے اپنے قبیلے کو, اپنے قوم کو. حرکت کی باتیں پوچھیں, یاد کرنے کی باتیں یاد کریں. تو یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو گیا, ایک درج کا بن گئی. جی ہاں اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اسی طریقے سے کام پھیلا اور دنیا میں گیا. ہاں حرکت کی وجہ سے. وہی حرکت آج بھی ہے. اگر وہ حرکت ہوئی تو حرکت کی وجہ سے ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. حرکت نہیں ہوتی پھر ترقی نہیں ہوتی. بلکہ جمود آتا ہے, پھر جمود کے بعد زوال آتا ہے. ایسا ہے جب کسی کی ترقی نہیں ہوگی تو جمود ہوگا, اور جمود کے بعد
پودا بھی بڑھتا ہے تو ہرا رہتا ہے، پھر جب اس کا بڑھنا ختم ہوتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے، اور پیلا ہونے کے بعد سوکھ جاتا ہے۔ پودے بڑھنے جو ان کے ہر چیز کے ترقی کرتے ہیں، جب تک ترقی میں ہے وہ ہرے بھرے ہیں، پھر اپنی حالت پہ رہتے ہیں، پھر وہ سوکھتے ہیں، پتے گرتے ہیں، ہو جاتا ہے، حرکت نہ ہوتا ہے۔ حضور نے امت کو حرکت دی ہے کہ وہ ہر شعبے والا حرکت کرے تو وہ شعبے کے خیال حرکت نہ آئے گی۔ ہمارے حرکت کریں گے تو ان کا علم حرکت نہ آئے گا، یہاں کہ ان کے علم سے جتنا یہاں فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھانے کی حرکتیں پیدا ہوگی، فائدہ بھی اٹھائیں گے، فائدہ اٹھانے کی حرکتیں پیدا ہوگی۔ یہ حرکت دی ہے سب کو، نمبر کے زمانے میں اور حرکت دی کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے حرکتیں دی، تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، مہمانوں کو سنبھالو، انہوں نے اپنے آدمیوں کو پھیلایا تو علم و عمل دونوں میں ترقی ہوئی۔ آج بھی وہی بات، حرکت کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں بھی ترقی آئے گی، اور جس موضوع کو لے کر وہ بیٹھے ہیں وہ موضوع بھی ترقی کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے اس کام کے لیے حرکت مانگی جاتی ہے کہ آپ کی حرکت کریں ترتیب بنا کر۔ ہاں تو افادہ یقینی ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، افادہ یقینی ہے کہ آپ کی اپنی صلاحیت روشن ہوگی۔ جی ہاں، دعوت کی وجہ سے، دعوت کی محنت کی وجہ سے اس میں روشنی پڑے گی، لوگوں میں طلب پیدا ہوگی، تو جتنے طلب والے آتے تھے اس سے زیادہ آئیں گے، جتنے طلبہ آتے تھے اس سے زیادہ آئیں گے، کیونکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی۔ عوام میں طلب پیدا ہوتی ہے، اہل علم میں ترقی ہوتی ہے۔ اس سنت کا یہ فائدہ ہے حرکت کا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک ایک سال لگائیں اور عملی طور پر اس کو کریں عمومیت کے ساتھ۔ اسلام میں عمومیت کی اصل ہوتی ہے، خصوصیت ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اصل 5 وقت کی نماز سب کے ساتھ پڑھو، غریب امیر، یہاں عمومیت، اسلام میں عمومیت اصل ہے کہ عمومیت ترقی کا ذریعہ ہے، خصوصیتوں میں تنگی ہوتی ہے، خصوصیتوں میں تنگی ہوتی ہے۔ اسلام کا مزاج عمومی ہے، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے آپ حضرات بھی اس کا ارادہ کریں اور ایک ایک سال لگائیں، تو آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ پر کھلے گا۔ ہر زمین اپنی صلاحیت کے حساب سے پیداوار دیتی ہے، آدمی زمین سے ہی پیدا ہوا ہے، زعفران کی زمین زعفران دے گی، جو کی زمین جو دے گی، کیوں؟ اس میں جو کی صلاحیت ہے، اس میں زعفران کی صلاحیت ہے، اس میں آپ جنہ سماعتن کماعتن الذهب والفضة حدیث شریف، آپ اپنی صلاحیت سے کام کریں گے، آپ بتاؤ اس کے لیے ایک ایک خیال لگاؤ، اور آج سے آج جانا نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ کام ایسا نہیں ہے ہنگامی، یہ ہنگامی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بنیادی کام ہے۔ ترتیب بنا کر جو ذمہ داری ہے اس کی بھی رعایت، اور جو تقاضا ہے اس کی بھی رعایت، یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں اسی ذمہ داری کو اس کی رعایت کر کے جا رہا، اس کو چھوڑ کے برباد کر کے نہیں جانا ہے، اور جس ذمہ داری پہ جانا ہے اس کو بھی سنبھال۔ ہاں بھائی، اس کے لیے سب تیار ہے ماشاء اللہ۔ تو پہلا عمل یہ کہ اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو کھڑا کر کے نام لکھاؤ اور ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے، کرو پہل کرو، بتاؤ جانا ہے آپ کو اپنی ترتیب سے، ہماری ترتیب سے نہیں۔ کھڑے ہو کے نام لکھاؤ، ہاں نیت کرو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پیش کرو، جانا ہے ترتیب سے۔ دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، دیکھو ماشاء اللہ
ہاں ماشاء اللہ مجمع ہے صلاحیت والا. بھائی اور کون نیت کرتے ذرا کھڑے ہو جاؤ نا پہلے. ماشاء اللہ جلدی جلدی اپنے آپ کو پیش کرو. اور ماشاء اللہ نیت ہم سب کی ہے اور اسی نیت سے آئے کہ جو تقاضا ہوگا اس پر لبیک کہیں گے. اب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. اس مجمے کو ایک سائڈ پر ہم لے کر نام پوری ترتیب بنائیں گے. ہاں بھائی جلدی جلدی ماشاء اللہ کھڑے ہو کے بتلاؤ. کھڑے ہو جائیں گے تو آسان ہو جائے گا. اور